جملے کے اجزاء میں پایا جانے والا تعلق ڈیش کو پورا کرتا ہے۔ اب اس میں آپشن جو ہو سکتے ہیں آپ کے پاس مفہوم ہے، اس کے علاوہ مناسبت ہے اور کلام ہے۔ تو یاد رکھیے گا اس کا صحیح جواب کلام آئے گا۔ جملے کے اجزاء میں پائے جانے والا تعلق کلام کو پورا کرتا ہے۔ دوسرا جو ہمارے پاس معروضی سوال ہے، جملے میں جس شخص یا چیز کے بارے میں کچھ کہا جائے اسے ڈیش کہتے ہیں۔ تو اس میں آپ کے پاس آپشن جو ہیں ایزیوم کر لیتے ہیں، مسند ہے، اس کے علاوہ مبتدا ہے اور مسند علیہ ہے۔ تو یاد رکھیے گا اس کا صحیح جواب جو ہے مسند علیہ آئے گا۔ جملے میں جس شخص یا چیز کے بارے میں کچھ جو کہا جائے اسے مسند علیہ کہتے ہیں۔ جملے کے ڈیش بڑے اجزاء ہوتے ہیں۔ تو اس میں آپ کے پاس جو آپشن ہیں 2، 3، 4۔ تو یاد رکھیے گا اس کا جو صحیح جواب ہے آپ کے پاس ہے 2 والا جواب آپ کے پاس ٹھیک ہوگا، کیونکہ جملے کے 2 بڑے اجزاء ہوتے ہیں، یہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے۔ اگلا جو معروضی سوال ہے، جملے میں جو کچھ کہا جائے اسے ڈیش کہتے ہیں۔ تو اس میں آپ کے پاس آپشن ہیں مبتدا، اسم، مسند۔ تو اس کا صحیح جواب مسند آ جائے گا۔ ذاکر بہت ایماندار شخص ہے۔ اب اس میں جو ذاکر ہے یہ کیا ہوگا اس جملے کے اندر؟ تو اس کے جو آپشن ہیں آپ کے پاس خبر، یا اس کے علاوہ اس میں اسناد، مسند علیہ۔ تو یاد رکھیے گا اس کا جو صحیح جواب ہے مسند علیہ ہوگا، کیونکہ اس جملے میں آپ کے پاس جو نام ہے وہ مسند علیہ ہوتا ہے۔ اگلا جو کویشچن ہے ہمارے پاس، احمد نے نماز پڑھی۔ اس میں احمد کیا ہے؟ تو اس میں آپشن ہے آپ کے پاس جملہ، یا مسند ہے، یا مسند علیہ۔ تو یاد رکھیے گا یہ بھی مسند علیہ ہے، جیسے میں نے پہلے معروضی سوال میں بتایا تھا۔ اکرم نے 1 عدد قالین خریدا۔ اب اس میں جو قالین خریدا ہے یہ کیا ہو سکتا ہے آپ کے پاس؟ اس میں جو آپشن ہے مسند ہے، مبتدا ہے، یا اسناد ہے۔ تو یاد رکھیے گا یہ مسند ہوگا۔ وہ کون سا فعل ہے جو اسم یا صفت کے بغیر بات کو مکمل نہیں کرتا؟ تو اس میں آپ کے پاس آپشن ہو سکتے ہیں فعل ماضی، فعل مستقبل اور فعل ناقص۔ تو یاد رکھیے گا اس میں جو آنسر ہے صحیح وہ فعل ناقص ہے۔ ہیں، ہوں، تھا، تھے، تھی ڈیش کی مثالیں ہیں۔ یہ اسم کی مثالیں ہیں، یا حرف کی ہیں، یا فعل ناقص کہلاتی ہیں۔ تو یاد رکھیے گا اس کو فعل ناقص کہا جاتا ہے۔ اکرم بہت سخت بیمار ہے۔ اب اس میں جو بیمار ہے وہ کیا ہوگا آپ کے پاس؟ یہ مسند ہوگا۔ ہو سکتا ہے کہ آپ کو جو آپشن دیے جائیں وہ اس طرح سے ہوں کہ یہ مسند ہے، یا مبتدا ہے، یا مسند علیہ ہے۔ تو یاد رکھیے گا بیمار جو ہے اس میں مسند ہے آپ کے پاس، ٹھیک ہوگا۔ جملے کے اجزاء میں پائے جانے والے تعلق کو ڈیش کہتے ہیں۔ تو اس میں آپ کے پاس جو آپشن ہو سکتے ہیں مفہوم، اس کے علاوہ اسناد، یا مناسبت۔ تو یاد رکھیے گا اس کا صحیح جواب ہے اسناد۔ تو جملے کے اجزاء میں پائے جانے والے تعلق کو اسناد کہا جاتا ہے۔ جملے میں جس شخص یا چیز کے بارے میں کچھ کہا جائے، تو یہ میں پہلے ہی آپ کو بتا چکا ہوں کہ اس چیز کو ہم کیا کہتے ہیں؟ مسند علیہ کہتے ہیں۔ تو یہ آپ کو یاد رکھنا ہوگا کہ کوئی بھی جو جملہ ہوتا ہے اس میں کسی چیز کے بارے میں جو بات ہو رہی ہوتی ہے تو وہ ہمیشہ مسند علیہ ہوتی ہے۔ اگر کون لگا کر سوال کیا جائے تو جواب میں ڈیش آتا ہے۔ اس میں جو آپ کے پاس آپشن ہے خبر، مبتدا، اسم۔ تو یاد رکھیے گا اس کا جواب آپ کے پاس جو ٹھیک ہوگا مبتدا ہوگا۔ جس جملے میں مسند علیہ اور مسند دونوں
डैश हों और फेल नाकिस आए जुमला इसमिया कहलाता है। तो इसमें आपके पास ऑप्शन जो हो सकते हैं, इसम भी हो सकता है, फेल भी, हर्फ भी। तो इसमें सही ऑप्शन आपके पास इसम होगा। अदनान मेहनती है। अब इसमें जो अदनान है का लफ्ज़ आया है, तो है क्या चीज़ है? क्या ये फ़ेल नाकिस है या ये इसम है या फ़ेल है? ठीक है, तो याद रखिएगा ये फ़ेल नाकिस है। जुमले इसमिया के फ़ाइल को डैश कहते हैं। तो इसमें आपके पास ऑप्शन हो सकते हैं ख़बर, मुब्तदा और तारीफ़। तो इसमें सही जवाब मुब्तदा होगा। जुमला इसमिया डैश को ख़बर कहते हैं। तो इसमें जो ऑप्शन है आपके पास मिसाल, तारीफ़, सिफत। तो याद रखिएगा इसमें सिफत सही जवाब होगा। जुमला इसमिया की सिफत को ख़बर कहते हैं। उसके बाद अगला आपके पास जो सवाल है, अगर डैश लगाकर सवाल किया जाए तो जवाब में ख़बर आएगी। क्या, क्यों, कहाँ। तो याद रखिएगा क्या इसमें ठीक होगा कि कोई भी सवाल जिसमें क्या लगाया जाए तो उसके जवाब में हमेशा ख़बर आएगी। जुमला इसमिया के डैश बुनियादी अज्जा होते हैं। तो याद रखिएगा जुमला इसमिया जो होता है इसके 3 अज्जा होते हैं। अगर हो सकता है ऑप्शन में आपको दिया जाए कि 2, 3, 4 हैं तो 3 ठीक जवाब होगा आपके पास। दर्जैल में जुमला इसमिया की निशानदेही करें। अली ज़हीन है, अली खाता है, अली पढ़ता है। तो याद रखिएगा इसमें अली ज़हीन है, ये आपका जुमला इसमिया की मिसाल है। आसमान साफ़ है। तो याद रखिएगा इसमें अगर ये पूछा जाए कि आसमान क्या चीज़ है, तो याद रखिएगा आसमान आपके पास मुब्तदा है। जुमला इसमिया के बुनियादी अज्जा मुब्तदा, डैश और फ़ेल नाकिस होते हैं। तो इसमें अगर आपके पास ऑप्शन है ख़बर, असनाद और इसम, तो इसमें ख़बर सही आपके पास ऑप्शन होगा। अगर डैश लगाकर सवाल किया जाए तो जवाब में ख़बर आएगी। तो इसमें पहले ही हम बात कर चुके हैं कि क्या लगाकर बात किया जाए। हातिम ताई बहुत ज़्यादा सखी था। ये जुमला किस चीज़ की मिसाल है? इसमें जो ऑप्शन हो सकते हैं फ़ेलिया, इंशाइया, इस्मिया। तो याद रखिएगा इसका सही जवाब आपके पास इस्मिया होगा। इस गज़ल की तशरीह अगर आपको चाहिए, नोट्स चाहिए या इसके अलावा किसी भी सबक के हवाले से आपको कोई भी रहनुमाई दरकार हो, तो उसके लिए आप हमें जो है इन ईमेल एड्रेस या नंबर्स पे जो है हमसे रब्ता कर सकते हैं। तो हम इंशाल्लाह फ़ौरी तौर पर आपको वो नोट्स मुहैया कर देंगे। उसके लिए कोई चार्जेस नहीं है, जस्ट आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें और उसके बाद हमें ईमेल कर दें, तो हम आपको जो भी नोट्स चाहिए होंगे वो फ़ौरी तौर पे मुहैया कर देंगे।